حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال نے خلیل اللہ کا لقب عطا کیا، اور واقعی حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل تھے، اور ایسے خلیل تھے کہ اپنے دوست کی محبت میں، اپنے رب کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اگر اللہ کہتا اے ابراہیم اپنی جان کی قربانی دو تو آپ جان دینے کو تیار ہو جاتے۔ حضرت ابراہیم سے کہا جاتا کہ اپنے وطن کو چھوڑ دو تو حضرت ابراہیم وطن چھوڑنے کو تیار ہو جاتے۔ حضرت ابراہیم سے کہا جاتا اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دو تو حضرت ابراہیم اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیتے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتا اے ابراہیم اپنی اولاد کو چھوڑ دو تو حضرت ابراہیم اپنی اولاد کو چھوڑنے پر تیار ہو جاتے۔ یعنی جو حکم میرا رب ابراہیم علیہ السلام کو دیتا، حضرت ابراہیم اپنے رب کے حکم کے آگے سر کو جھکا دیتے اور اللہ کے حکم کو پورا کر دیتے۔ 90 سال کی عمر مبارک جب حضرت ابراہیم کی ہو گئی تو 90 سال کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم کو پھول جیسا شہزادہ عطا فرمایا۔ آپ نے اس کا نام رکھا اسماعیل۔ اب 90 سال کے بعد جب ایک اولاد ہوتی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کتنی ہوگی۔ لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو وہ محبت بیٹے کی غالب نہیں آئی بلکہ اللہ کی محبت ہی غالب رہی۔ اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو بے آب و گیا صحرا میں چٹیل میدان میں چھوڑ آؤ۔ تو حضرت ابراہیم نے سامان تیار کیا، اپنی بیوی ہاجرہ کو لیا، اپنے بیٹے اسماعیل کو لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے آپ نے درخت کے نیچے ہاجرہ کو بٹھایا، حضرت ہاجرہ کی گود میں حضرت اسماعیل کو دیا، ایک پانی مشکیزے کا رکھا، کھجور کا ایک ٹوکرا رکھا اور کہا کہ اے ہاجرہ اب تم یہاں رہو، میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اس بے آب و گیا صحرا میں جہاں پر کوئی انسان ہے نہ انسان ذات ہے، یہاں پر پانی بھی نہیں ہے، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان ہے، آپ بے آب و گیا صحرا میں ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا میں اللہ رب ذوالجلال کے آسرے پر تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ بھی بہت بڑی اللہ والی تھیں، کہنے لگی اگر آپ اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہو تو اللہ ہی ہمیں کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے صبری ہو جائے اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے یا اللہ کے حکم کے بارے میں دل میں کوئی بات آ جائے۔ نہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ جب آگے نکل گئے اور آپ کو یہ خیال ہو گیا کہ اب میری نظروں سے حضرت ہاجرہ اوجھل ہو گئی ہیں، میرا شہزادہ اوجھل ہو گیا ہے، پھر آپ نے دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ یہ جو میں اپنی آل اولاد کو غیر ذی زرع، ایسی وادی جہاں پر زراعت نہیں ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے اور پھلوں کے درختوں کا نام و نشان نہیں، ایسی جگہ پر چھوڑے جا رہا ہوں، تو یا اللہ اس جگہ کو تو امن والا بنا، رزق والا بنا کہ رزق یہاں پر وافر مقدار میں ملے۔ حضرت ابراہیم تو یہ دعا کر کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، جب کافی عرصہ گزر گیا تو قرآن کہتا ہے پھر اللہ رب ذوالجلال نے دوسری آزمائش اپنے خلیل پر ڈالی۔ وہ دوسری آزمائش کیا تھی؟ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، دوڑنے کے قابل ہو گئے، تو اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اب دیکھیں یہ حکم حضرت ابراہیم کو مل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے پھر شکایت نہیں کی اپنے رب سے کہ یا اللہ
پہلے تو نے کہا کہ اپنے بیٹے کو چھوڑا، اپنی بیوی کو چھوڑا، بے آب ہو گیا، صحرا میں چھوڑ کر آ گیا، 90 سال کے بعد ایک اولاد عطا کی تھی اس سے بھی جدا کر دیا۔ یہ شکوہ اور شکایت حضرت ابراہیم نے اللہ رب الجلال سے نہ کی، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم نے خواب دیکھا کہ اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ حضرت ابراہیم اٹھے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، تو آپ سوچنے لگ گئے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، یہ شیطانی ہے یا رحمانی ہے؟ آپ اس سوچ میں رہے سارا دن، اس لیے اس 8 ذی الحج کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ پھر آپ نے دوسری رات یہی خواب دیکھا کہ حکم دیا جا رہا ہے اے ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ تو جب آپ دوسرے دن اٹھے تو پہچان گئے کہ یہ رحمانی خواب ہے، تو اس 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ جب 10واں دن آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کے پاس گئے۔ تفسیر مظہری کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت حاجرہ کو کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، اب ہم گھاٹی میں جا رہے ہیں، کچھ لکڑیاں وغیرہ کاٹ کر لے کر آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی لی اور چھری لی اور لکڑی کاٹنے کا آلہ لیا، اور جب چلے تو پھر قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، کس کو؟ حضرت اسماعیل کو۔ قال یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اے میرے بیٹے اگر میں اللہ کے نام پر تجھے ذبح کروں تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ فانظر ماذا تری، تم کیا کہتے ہو؟ کیا اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو؟ اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کو تیار ہو؟ اب دیکھیں نبی کی اولاد ہے تو فرما بردار ہی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل سے کہا تو بیٹا بھی اتنا فرما بردار تھا، حالانکہ پوری زندگی والد سے دور رہا، ماں کی پرورش میں رہا، لیکن ماں نے بھی کیسی پرورش کی کہ جب جان کی بات آئی حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے پوچھا تو حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان اتنے سالوں کے بعد تو ملنے آئے، اور جب ملنے آئے ہو تو اس وقت بھی تم میری جان لینے کی کوشش کر رہے ہو۔ نہیں، شکایت نہیں کی، بلکہ اپنے والد سے کہا اے میرے والد، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد جو کچھ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس حکم کو پورا کریں، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اے میرے والد آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ ایک روایت اور بڑی عجیب آئی ہے اس جگہ پر، کہا گیا کہ شیطان نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو شیطان انسانی شکل میں حضرت حاجرہ کے پاس آیا۔ حضرت حاجرہ سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے جا رہا ہے؟ تو حضرت حاجرہ نے کہا ہاں لکڑیاں کاٹنے جا رہے ہیں گھاٹی میں۔ تو شیطان کہنے لگا نہیں، اللہ کی قسم تمہارے شوہر تو تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کیا کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے یا مارتا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا ہاں، ابراہیم علیہ السلام کا یہ نظریہ ہے کہ اس کو اللہ نے خواب میں حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تو جب حضرت حاجرہ نے اللہ رب الجلال کا نام نامی اسم گرامی سنا تو کہا کہ واقعی اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا ان کے گمان کے مطابق تو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے بڑا ایمان افروز جواب دیا، کہا کہ اگر میرے رب نے حکم دیا ہے تو پھر میں اپنے رب کے حکم پر اپنے سر کو جھکاتی ہوں، جو چاہے میرا رب حکم کرے۔ اگر میرے رب نے میرے بیٹے کا سر مانگا ہے، قربانی مانگی ہے، تو میں اپنے بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تو شیطان یہاں سے خائب و خاسر ہوا۔ پھر وہ دوبارہ انسانی شکل میں کہنے لگا چلو اسماعیل کو بہکاتا ہوں۔
حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، تو شیطان آیا، حضرت اسماعیل سے کہا پتہ ہے تمہارا والد تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ حضرت اسماعیل نے کہا کہ لکڑیاں کاٹنے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، تمہارا والد تو تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ والد بھی کبھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو وہ شیطان کہنے لگا ہاں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے ذبح کرنے کا۔ تو جب حضرت اسماعیل نے رب ذوالجلال کا نام سنا تو حضرت اسماعیل نے بھی کہا کہ اگر میرے رب کا حکم ہے کہ مجھے ذبح کیا جائے تو پھر میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ شیطان یہاں سے بھی خائب و خاسر ہوا، حضرت ابراہیم کے پاس آیا، حضرت ابراہیم سے کہنے لگا اے ابراہیم، تم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں، میں ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ خواب میں نے دیکھا ہے، میرے رحمان نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں۔ تو شیطان کہنے لگا یہ تو شیطانی خواب ہے، رحمانی خواب تو نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے 3 جگہ پر 7 کنکریاں ماری، جمرہ عقبہ پر 7 کنکریاں ماری تو شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر جمرہ وسطیٰ پر آیا تو پھر حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں ماری، پھر وہ وہاں سے بھاگا، اور جمرہ کبریٰ پر آیا، شیطان دوبارہ حضرت ابراہیم کے سامنے، تو حضرت ابراہیم نے دوبارہ 7 کنکریاں ماری، اور اللہ رب ذوالجلال کو حضرت ابراہیم کی یہ کنکریاں مارنا اتنی پسند آئیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے قیامت تک کے حاجیوں کے لیے یہ کنکریاں مارنا واجب قرار دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے گئے۔ اب آگے قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے اپنا خواب بتایا، حضرت اسماعیل بھی راضی ہو گئے قربان ہونے کو۔ تو فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیے ان دونوں باپ بیٹے نے۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو وتلہ للجبین پیشانی کے بل لٹایا، اور لٹا کر روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت اسماعیل نے عرض کی کہ اے میرے ابا جان، میرے ہاتھوں کو میرے پاؤں کو رسی سے اچھی طرح باندھ دینا، ایسا نہ ہو کہ میں ہلوں تو آپ کے دل کے اندر باپ کی محبت جاگ اٹھے یا آپ کو تکلیف ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اے میرے والد، جب آپ مجھے ذبح کریں تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے گا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ ذبح والا عمل کر نہ سکیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہوں، باپ کی محبت جاگ جائے اور اللہ کا حکم آپ پورا نہ کر سکیں۔ اس لیے جب چھری چلائیں تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، تاکہ اللہ کے حکم کے آگے کوئی چیز بھی رکاوٹ نہ بنے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کیا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹایا، گلے پر چھری رکھ دی۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم وہ چھری چلانے لگے تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، وہ حضرت جبرائیل نے اس چھری کو پلٹ دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل، یہ تو بتاؤ کبھی ایسا موقع بھی آیا کہ تم بہت جلد عرش سے زمین پر پہنچے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ 4 ایسے موقع آئے کہ جن پر میں عرش کے نیچے تھا لیکن فوراً مجھے زمین پر پہنچنا پڑا۔ حضور نے پوچھا وہ کون سے موقع ہیں؟ فرمایا حضرت جبرائیل نے یا رسول اللہ ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اللہ رب ذوالجلال نے مجھے حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے بندے کو بچاؤ۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم آگ پر جا رہے تھے میں عرش کے نیچے تھا، فوراً پہنچ گیا اور میں نے ابراہیم کو کہا کیا آپ کو مجھ سے کوئی حاجت ہے، میں آپ کو آگ سے بچاؤں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، جس سے حاجت ہے وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔
اور دوسری مرتبہ تب میں آیا بہت جلد کہ جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے، تو جب وہ چھری چلانے لگے تو اس وقت میں عرش کے نیچے تھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے حکم دیا تو میں اتنی تیزی سے آیا کہ ابراہیم نے ابھی چھری شروع ہی کی تھی کہ میں پہنچ گیا اور میں نے اس چھری کو پلٹ دیا۔ پھر فرمایا تیسری مرتبہ یا رسول اللہ جب آپ کے دندان مبارک احد کے میدان میں شہید ہوئے تو اللہ نے مجھے عرش کے نیچے سے بھیجا، کہا کہ اے جبرائیل جاؤ، میرے محبوب کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، ان کا خون زمین پر نہ گرے، اگر زمین پر ایک قطرہ گر گیا تو پھر روئے زمین پر کوئی درخت نہیں اگے گا۔ تو فرمایا یا رسول اللہ چوتھی مرتبہ میں تب آیا کہ جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو اللہ نے مجھے اس وقت مجھے کہا اے جبرائیل جاؤ میرے بندے کو بچاؤ، تو میں اس وقت عرش کے نیچے تھا، تو میں اتنی تیزی سے آیا کہ یوسف علیہ السلام کے پانی پر پہنچنے سے پہلے میں کنویں کے اندر پہنچ گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرعت یہ ہے جو نبی کا غلام ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری شروع کر دی چلانا اور حضرت جبرائیل نے پلٹ دی تو قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اس وقت اللہ رب ذوالجلال نے وحی کی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا کہ جو کچھ میں نے حکم دیا تم نے وہ پورا کیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اب ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والے کو۔ وہ بدلہ کیا ہے کہ حضرت جبرائیل حضرت اسماعیل کے بدلے میں ایک جنت سے مینڈا لے کر آئے جس کے 2 سینگ تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کو ذبح کیا اور وہ مینڈے کے جو 2 سینگ تھے، روایت کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت تک وہ کعبے کی دیوار سے لٹک رہے تھے۔ تو یہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی یادگار ہے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تمہارے روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یعنی ان کی یاد ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں اجر کیا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کچھ لوگ ہیں کہ جو دمبا ذبح کرتے ہیں تو ان کی تو اون ہوتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اس اون کے بدلے میں بھی ہر نیکی ملے گی۔ تو یہ قربانی کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتا ہے اور آزمائش پر پورا اترتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کے ہر عمل کو قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیتا ہے، جیسے قربانی کو یادگار بنا دیا۔ کیونکہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اللہ کے آزمائش پر پورا اترے، اللہ کے فرمودات پر پورا اترے، اور جو آزمائش اللہ نے ان پر ڈالی ان پر پورا اترے، تو اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم پر یہ انعام کیا کہ قیامت تک ان کی یادوں کو زندہ و جاوید کر دیا۔